آج سب سے پہلے جو ISPR کی جانب سے انفیکٹ جو اس وقت تینوں مسلح افواج کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے، برملا جو باتیں کی گئی ہیں، سب سے پہلے آپ اس پر کیا کہیں گے؟ یہ ایک بڑی کمپریہنسو میرا خیال پریس کانفرنس تھی، اور اس کے دو آبجیکٹیوز تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ جو مارکہ حق کے اندر بنیان المرصوص کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں ان کو ادھر سے ان کو انالائز کیا جائے، تو ان کا انالیسس کیا گیا، اور اس میں آپ دیکھ رہی تھی کہ وہاں پہ نیوی کے بھی اور سینئر کمانڈر اور ایئر فورس کے بھی جو ایک بڑے سینئر آفسر موجود تھے۔ پہلے جو ایک جنرل بریفنگ تھی یا جو آرمی ریلیٹڈ یا پالیسی ریلیٹڈ ایشوز تھے اس کے اوپر DGISPR نے بیان کیا، اور اس میں انہوں نے ان تمام چیزوں کو، جس کو اگر دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ بنیان المرصوص بلکہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی وارداتیں جاری ہیں، اور جس طرح دہشت گردوں کو نہ صرف بھارت سے بلکہ افغانستان سے سپورٹ مل رہی ہے، اور جو کچھ پہلگام آپریشن کے اندر کیا، اور جو فال فلیگ آپریشن پہلگام آپریشن کے اندر جو جنم جو دیا گیا تھا اس کو بھی کور کیا گیا، اور بتایا گیا کہ پاکستان کا اس حساب سے کیا اسٹانس رہا ہے اور پاکستان ان تمام چیزوں کو کس طرح کور کرتا رہا ہے۔ تو اس میں اس کے بعد پھر ایئر فورس ریلیٹڈ چیزیں آئیں، اور اس میں تمام چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا۔ تو میرا خیال ایک فیوچر چیلنج کے حساب سے، آج کی سچویشن کے حساب سے، اور 2025 میں جو کچھ ہوا تھا اس بیک گراؤنڈ میں یہ ایک ایسی چیز تھی جس سے نہ صرف پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، اور خاص طور پہ جب ہم پاکستان کے باہر سے ذکر کرتے ہیں تو اس میں بھارت اور افغانستان، کیونکہ افغانستان کے اندر سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، بھارت کے اندر سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، بھارت اور افغانستان کا ایک نیکسس ہے جس کے ذریعے پاکستان کے اندر جو ہے کانسٹنٹلی جو ہے وہ دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ اور پرسوں بھی آپ نے دیکھا زوب میں ایک پاکستان آرمی کے ایک بڑے بریو آفسر تھے SSG کے خالد، ان کی شہادت ہوئی۔ تو اس تمام چیزوں میں ضرورت اس عمل کی ہے کہ جو پاکستان کی جو دفاعی پالیسی ہے اور جو اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو لنکیج ہے، کیونکہ پاکستان نے ایک بہت بڑی ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کی ہے جس کو اب دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ ہے ملٹی ڈومین آپریشن، جن کا مطلب ہے کہ آپ زمینی، لینڈ، ایئر اور سی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا سائبر وارفیئر ہے، جو آپ کا لائٹرنگ منیشن ہے، جو الیکٹرانک وارفیئر ہے، ان تمام ان تمام چیزوں کو ایک آٹونومس سسٹم کو جوائن کر کے، اور اس سے آپ اپنا بیٹر ڈیزائن کریٹ کریں۔ تو اس کے اوپر بیس کر کے یہ بتایا گیا کہ اگر بھارت نے، جیسے اب آپ دیکھتی ہیں بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہوتی ہیں کہ جو آپریشن سندور، تو سندور 2.1، تو سندور 0.1، تو اگر وہ 0.1 یا 0.2 یا 2.0 یا 2.1 کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ایک ریفلیکشن دے دی گئی ہے کہ ہم اس کے جواب میں کیا کریں گے۔ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ سندور 2.1 کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو وار لائک سچویشن ہے، جو ہاسٹیلٹیز ہیں، وہ ختم نہیں ہوئی ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب کہیے گا، پاکستان ایئر فورس نے جس طرح سے ہم بات کریں کہ الیکٹرانک وارفیئر انوائرمنٹ میں ڈومینیٹ کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں پہلی بار ہمیں یہ نیٹ ورک سینٹرک جو وارفیئر ہے اس کی ایک سکسیسفل ایگزامپل تھی، یا اس سے پہلے ہم نے کوئی ایگزامپل دیکھی؟ اصل میں یا عموماً ہم اگر ملٹری ہسٹری کا مطالعہ کریں تو ہر جنگ کے بعد، ہر وار کے بعد کانسیپٹس چینج ہوتے رہتے ہیں، کانسٹنٹ ایوالومنٹ اور کانسٹنٹ ایوولوشن ہوتی رہتی ہے۔ ہم اگر ماضی میں جائیں، آپ فرسٹ ورلڈ وار میں جائیں تو وہاں پہ اس میں ٹرنچ وارفیئر کا کانسیپٹ تھا کہ آپ ٹرنچ کے اندر بیٹھیں اور لڑائی لڑیں۔ پھر آپ دنیا کی جو بڑی جنگیں ہوں گی، سیکنڈ ورلڈ وار میں آئیں گے تو وہاں پہ ایک کانسیپٹ آیا کہ جو بلٹس کریگ کا کانسیپٹ تھا کہ آپ آرمر کو، انفینٹری کو اور ایئر فورس کو اور باقی چیزوں کو ایک پوائنٹ پہ جمع کریں اور بہت اسپیڈ سے ایڈوانس کریں اور جا کے دشمن کے اوپر حملہ کریں تاکہ اس کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ اور اس میں آپ نے دیکھا سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی نے جب فرانس پہ حملہ کیا تو ان کی جو ایک بہت فارمیڈیبل ڈیفنس لائن تھی، مجینو لائن، اس کو انہوں نے ایک دن کے اندر کراس اوور کر کے تب فرانس پہ قبضہ کر لیا اور آگے ایڈوانس کیا۔ اب وہاں سے آگے چل کے اور بھی پھر کورین وار بھی ہوئی، ویتنام وار بھی ہوئی، اس میں نئی چیزیں، ویتنام وار ہوئی تو ایک گوریلا وارفیئر جو ہے اس کا کانسیپٹ آیا کہ آپ آرمی کو لیور ان کریں اور اس کے بعد گوریلا ٹیکٹکس کے ذریعے
آپ جو ہے وہ دشمن کو تباہ و برباد کریں. اور دیکھا امریکن آرمی کس بری طرح تباہ ہوئی تھی کہ انہیں لینڈ کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی جب وہ وہاں سے وڈرا کرے. اب اسی طرح جب آپ اس وار میں آتی ہیں تو میں نے آپ سے عرض کیا اس میں پاکستان نے پوری دنیا کو, اور آج کل وہ پڑھایا جا رہا ہے, پوری دنیا کو ایک کانسیپٹ دیا جس کو کہتے ہیں ملٹی ڈومین آپریشن. اور ان ملٹی ڈومین آپریشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کے وار پوٹینشیلز ہیں ان کو آپ ایک پوائنٹ پہ اکٹھا کر لیں, اور اس کے بعد جیسے ڈرون وارفیئر ہے, الیکٹرانک وارفیئر ہے جیسے آپ نے ذکر کیا, EW ہے, اس کے بعد اپنا ایئر ہے, لینڈ ہے, سی ہے, اور اس کے ذریعے آپ ان سب کو سنکرونائز کر کے آپ اپنا بیٹر ڈیزائن جو ہے تفویض دیں. اس میں جب آپ نے دیکھا اس کے اندر پھر کوئی ڈیٹا لنکس استعمال ہوتے ہیں ایئر فورس کے اندر, جیسے یہاں پاکستان میں لنک ڈیٹا 17 ڈیٹا لنک جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو اس تمام چیزوں میں جو ایئر فورس کے پاس چیزیں ہیں, پھر ہم نے اسپیس کمانڈ کریٹ کی ہے, اور یہ تمام چیزیں ہم نے دشمن کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو اسٹڈی کر کے, کہ ان کے پاس رفیل تھے تو ہم نے کہا ہمارے پاس کون سا جہاز ہونا چاہیے, ان کے پاس SU-30 تھے ہمارے پاس کون سا جہاز ہونا چاہیے, بھارت کے پاس S-400 بڑا ایکٹیو, بڑا ماڈرن, بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, تو ہم نے اس کے حساب سے اپنی اسٹریٹجی کو کنسیو کیا. بات یہ ہے کہ صرف ہیوی میونیشن رکھ دینا, جیسے رفیل ایک بہت اسٹیٹ آف آرٹ ایئر کرافٹ ہے, اور اسی طرح SU-30 بھی رشین ایئر کرافٹ ہے, اس کی بہت زیادہ ریپوٹیشن ہے, لیکن اس کے پیچھے اس کو چلانے والا کون ہے؟ تو دو چیزیں بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں. ایک تو آپ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ کوہیرنٹ ہونی چاہیے, بیٹل فیلڈ کو میچ کرنی چاہیے, نئے چیلنجز کو میچ کرنی چاہیے, نئی ڈیولپمنٹ کو, نئی ٹیکنیک کو میچ کرنی چاہیے, اور پھر اس کے پیچھے جو لیڈرشپ ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کتنی ڈائنامک ہے اور وہ دشمن کو کس طرح اوور پاور کرتی ہے. تو اس جو مارکا ہوا تھا اس میں ہم نے دنیا کو جو, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے اندر جو انڈیپینڈنٹ نیوٹرل قسم کے انالسٹ ہیں, ڈیفنس انالسٹ ہیں, انہوں نے اپنی تحریروں میں لکھا کہ پاکستان نے 52 منٹ میں 52 منٹس میں بھارت کی پوری ایئر فورس کو جو زمین بوس کر دیا. کہ ہم نے جب ان کے 4 رفیل مارے, 2 اپنا SU-30 مارے, پھر میراج مارے, اور پھر ہم نے ان کا ڈرونز مارے, تو پوری کی پوری ایئر فورس جو ہے وہ وڈرا کر کے جو ہے وہ ڈیپر بیسس پہ چلی گئی تھی. حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے اپنی ایئر فورس کو رفیل کو لفٹ کیا تھا ایسٹرن کمانڈ سے, اور ایسٹرن کمانڈ سے لفٹ کر کے وہ ان کو ویسٹرن کمانڈ میں لے کے آئے تھے, بیکانیر میں, بھوج میں, اپنا سری نگر میں, یہاں ڈپلوائے کیا تھا تاکہ پاکستان کے اوپر کوئک اٹیک کر سکے. لیکن جب ان کے 72 طیارے آئے, ہمارے 42 طیارے گئے, اور پھر جب ہم نے اپنے J-10C سے اور اپنا JF-17 تھنڈر سے ہم نے PL-15 میزائل فائر کیا جس کی کوئی 200 کلومیٹر رینج ہے, تو ہم نے ان کے ایئر کرافٹ کو 160 سے لے کے 190 کلومیٹر پہ بھارت کے اندر بیونڈ ویژول رینج جو ہے اس کے اوپر جب ہٹ کیا, تو پھر آپ نے دیکھا کہ جب PL-15 جا کے لگا مراجز کو اور باقی کو, تو پھر ان کا کیا حال ہوا. پھر ان کی آپ کو ڈسٹ جو ہے, ان کے جو شعلے ہیں وہ زمین کے اوپر نظر آئے, کوئی بھٹنڈا میں گرا, ایک اخنور میں گرا, اس کی تصویریں بنی. ہندو اخبار نے وہ تصویر شائع کی, جب ہندو اخبار نے انڈیا میں تصویر شائع کی تو بھارت کی فوج پہنچ گئی. انہوں نے ایڈیٹر کو بھی اور کورسپونڈنٹ کو بھی, فوٹوگرافر کو اگلی صبح اٹھا کے جیل میں بند کر دیا کہ تم نے یہ تصویر کیوں شائع کی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہوئی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے نہ صرف ایئر میں, پھر لینڈ میں آپ دیکھیے کہ پاکستان نے جب اپنا الفتح میزائل استعمال کیا اور وہ لانچر سے فائر ہو رہے تھے, تو اس میں آپ کو ایک اور چیز نظر آئی. وہاں پہ آپ کو فوج کی اور سول کی سنرجی نظر آ رہی تھی کہ جتنے بھی لانچرز تھے اس کے سائٹ پہ آپ نے دیکھا کہ سویلین بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لانچنگ کو دیکھ رہے تھے, تالیاں بجا رہے تھے, they were not afraid. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور چیز دیکھی کہ بھارت نے جو ڈرون وارفیئر کی تھی, جس سے یہاں پہ ڈرون گرے تھے, لاہور میں آپ کو پتہ ہے والٹن میں ڈرون گرا, تو وہاں پہ لوگ جو ڈرون کے ٹکڑے جمع کر رہے تھے اپنے ڈرائنگ روم میں لگانے کے لیے. اس کے ساتھ PF نے ایک بہت بڑی سائبر وارفیئر اس کے ساتھ ہی لانچ کی تھی, جس کے ذریعے ہر محاذ میں ہم نے ان کو شکست دی ہے,